عشق پیدا ہونے کا، اس لیے کہ عشق کا تعلق جو ہے وہ قلب سے ہے، اور قلب یہ ایک الگ دنیا ہے، قلب ایک الگ دنیا ہے، قلب ایک الگ دنیا ہے۔ ہاتھوں پیروں کے استعمال، زبان اور کان اور دماغوں کے اور آنکھوں کے استعمال سے نہیں چیز پیدا ہوتی ہو، بلکہ قلب کے لیے ایک دل کا راستہ، ایک الگ راستہ ہے، وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا پڑے گا، اور وہی چیز کو اپنی زندگی میں روٹین میں لانا پڑے گا۔ جن سے بھی ملاقات کرے کوئی، اگر تمہارا ممنوع مشکور ہو جائے اور کہے کہ تمہارا کتنا ہمارے اوپر احسان ہے، تو فوراً اس کے سامنے کہ احسان کے رخ کو اپنے آقا کے نعرہ نپاک کی طرف میں منسوب کر دو کہ اس سے بڑا احسان تو ہمارے گزار کے مالک کا ہمارے اوپر ہے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہماری آل اولاد سے زیادہ، ہمارے پیر سے زیادہ، ہمارے استاد سے زیادہ، اور ہمارے محسن سے زیادہ احسان کس کا مانے اور منوائے؟ دو جہاں کے مالک کا۔ اور تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچا کریں، اور کبھی تو ایسا ہو، اور جو اس رخ کے اوپر نہیں ہے میرے بچوں، حقیقی خانقاہ محمدی کے تربیت کے نظاموں میں تم صحیح مسافر نہیں بنے ہوئے ہو۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر ان چیزوں کو سوچ کر میرے آقا کے احسانات کے احساس کے بعد تنہائیوں میں بیٹھ کر تمہاری آنکھیں نم ہوں، تمہارے دل کی سوچ عشق رسول کو تمہارے دل میں پیدا کرے گی۔ یہ تو یہ اوپر کی فارمیلٹیز نہیں، یہ تو فارمیلٹیز اوپر کی اوپر ہے، یوز اینڈ تھرو کا نظام ہے، اور عشق جو ہوتا ہے نا وہ قلب سے ہوتا ہے، قلب کی دولت کا نام ہے، اور عشق رسول ہی اصل میں ایمان ہے۔ کیا ہے؟ اصل میں ایمان ہے۔ اسلام وہ تو زبان اور اعمال کا نام ہے کہ سوال کیا کرو اپنے ظرف، اپنے دل اور اپنے قلب سے کہ میں ابھی مسلمان ہی ہوں، مومن بن سکا کہ نہیں بن سکا؟ جب مومن نہ بن سکا ہو تو پھر مسلمان تو خطرے میں ہی ہے نا۔ اب اس کو وہاں پر یہ ہے کہ میں تو ذکر کرتا ہوں، ذکر کرا دیتا ہوں، نعتیں پڑھتا ہوں، نعتیں پڑھا دیتا ہوں، اور میں تو مرید ہوں، میں تو پیر ہوں، میں تو خلیفہ ہوں۔ یہ بہت کچھ بھی، سب کچھ بھی ہوتے ہوئے منافق بھی تو ہو سکتا ہے، یزیدی بھی تو ہو سکتا ہے۔ خدا کی نظر فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسا نمازی کہ وہ نماز ان کے لیے ہلاکت سے نہیں بچا سکے گی، ایسا بھی تو نمازی ہو سکتا ہوں۔ یہی تو ہے جہاد بالنفس۔ جہاد بالنفس، اس کا رخ شیطان اور نفس کیا کرتا ہے معلوم؟ اس تلوار کو دوسروں کے اوپر رکھتا ہے اپنے کو بچانے کے لیے۔ ارے ان سے تو اپنا اچھے ہی ہے نا، دوسروں کی طرف میں تلوار رکھتا ہے، دوسروں کی طرف میں نشانہ رہتا ہے، دوسروں کی طرف میں نظر ہوتی ہے، دوسروں کی کمیوں کی طرف میں نظر رہتی ہے، اور جہاں اپنے نفس کی طرف میں نظر آتی ہے تو فوراً نفس و شیطان مل کر اس کے تلوار کے رخ کو اس کے ہاتھوں سے موڑ کر دوسروں کی طرف میں۔ اتنا تو ہم بہت کر لینا، اور کیا کرنا؟ نماز نہیں پڑھ رہے، تہجد نہیں پڑھ رہے، ہوا بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ذکر نہیں کر رہے، بیان نہیں کر رہے ہیں، رخ کو کیا کر دیتا ہے؟ اب وہاں پر نفس و شیطان اس تلوار کے رخ کو اب دوسروں کی طرف کر دیتا ہے۔ ارے ان سے تو ہم زیادہ کرنے لگے، اور ہم تو بہرحال ماشاءاللہ پنجتن پاک کے ماننے والے، اولیاء کے ماننے والے ہیں، ہم تو مرید بھی ہیں، ہم تو پیر بھی ہیں، ہم خلیفہ بھی ہیں، لیکن وہ لوگوں سے تیرے ایمان کا معاملہ نہیں ہے نا۔ ایمان کا سودا تو جہاں کے مالک کے نعرے پاک سے تیرا، اس سے شریعت سے نہیں ہے ایمان کا معاملہ۔ کان کھول کر سن لو ذرا، مشکل ہوگا یہ جملہ، لیکن ایک میدان ملے گا تم کو محنتوں کا، تمہاری تنہائیوں میں تم محنت کرنے والے بنو گے۔ اگر نہیں ہو رہی ہے یہ محنت، اگر یہ محنت کے اوپر تم نہیں تیار کی اپنے آپ کو کہ تمہاری تنہائیوں میں خود اپنے دل سے سوالات کرتے ہوئے خود جوہد کوشش اور مسلسل کوشش اگر کرنے کے لیے اپنے آپ کو سپاہی نہ بناؤ تو پھر منزلیں نہیں ملے گی، زندگی ضائع ہو جائے گی، زندگی ضائع ہو جائے گی۔ کیوں کہ اعمال جو کچھ بھی ہو رہے ہیں، ظاہری اعمال جو کچھ ہو رہے ہیں نا، یہ اسلام کا ثبوت ہے، ایمان کا ثبوت نہیں ہے، ایمان کا ثبوت نہیں ہے۔ ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ ایمان کا تعلق اعمال سے قبولیت کے لیے ہے ضرور، بے شک جو مومن عمل کرے وہ ناقابل قبول نہیں ہوگی،
جو مسلمان عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو جو اوپر مارے گا، اس کی زکوٰۃ دینے کے باوجود اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس میں ایمان نہیں تھا۔ تو اعمال کا تعلق تو اسلام سے ہے، مسلمانوں سے ہے۔ ہم عملوں ہی کو سب کچھ اگر سمجھ لے رہے ہیں تو ابھی تو مسلمان ہیں نہیں، مومن بن سکے تو مومن بننے کی محنت ہم کو ضروری نہیں ہے۔ مومن بننے کی محنت کیا ہے؟ مومن بننے کی محنت اور مومن بننے کا تعلق آدمی کے قلب سے ہے اور عشق مصطفیٰ سے ہے۔ مومن بننے کا تعلق عشق مصطفیٰ سے، جس کے دل میں جتنا دو جہاں کے مالک کا عشق ہوگا، اور عشق بولو تو اس سے دو جہاں کے مالک کے ساتھ میں باتیں کرنا، نعرہ پاک مصطفیٰ کا تصور، اور اپنے کو آقا کی بارگاہ میں مجرم کہہ کر بھیک مانگنا، پیشانی کو رگڑنا اور بے خود ہو جانا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اپنی بارگاہ میں اپنی نعرہ پاک مصطفیٰ پر مجھے قبول کیجیے۔ یہ اندر کی بے چینی اور اندر کی بے قراری، چاہے تم جنگلوں میں کیوں نہ ہو، لیکن خدا کی قسم تمہیں مومن بنائے گی۔ کیا بنائے گی؟ اس لیے کہ ہر صدا دینے والے کی صدا کو سننے والے وہ میرے آقا دو جہاں کے مالک، اور جب سننے والے ہیں اور ہم سنانے کو تیار نہیں ہیں، عمل کی نخوت میں چار الٹے سیدھے سجدوں کے اوپر ہی اگر ہم اپنے آپ کو، تو ماشاءاللہ ہم کو نہیں، بڑی گمراہیت کی طرف میں چلے گئے۔ اور یہ وہ گمراہیت ہے، یہ وہ گمراہیت ہے۔ اس لیے اور لائنوں کا بھٹکا ہوا تو اس کو اگر اس لائن میں اگر آ جائے اولیاء کی محبتوں کے نظام کے اوپر، تو ہو سکتا ہے کہ بزرگ اولیاء کی نگاہیں اس کو پارس کی طرح سے سونا بنا دے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہاں سے پھسل جائے اور یہاں پر جیسا کا ویسا رہے اور یہاں پتھر کا پتھر ہی اگر رہے، تو پھر دنیا کی کوئی کام نہیں ہے کہ جہاں پر اس کو سونا بنا سکے۔ دنیا کی کوئی کام نہیں ہے کہ اس کو سونا بنا سکے۔ جیسا ایک معصوم بچہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر بھوک لگی تو ماں کو ترستا اور تڑپتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ماں کو لاشعور بچہ پہچان لیتا ہے ماں کو، اور معلوم ہے کہ یہ ماں ہی مجھے دودھ پلانے والی ہے، کرتا نہیں؟ خالی آواز سن لے تو سسکیا لیتا ہے۔ لاشعور بچے سے زیادہ بے شعور ہو جائے۔ خدا کی قسم، ذرہ خیر میں سے ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی کہیں اور سے میرے مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو نہیں مل سکتا۔ کان کھول کر سن لو، خانقاہ محمدی کے مریدوں، دھوکے میں مت رہو۔ ذرہ کروڑواں حصے کا بھی اگر کوئی خیر کا اگر تمہیں ملے گا تو میرے آقا کی مرضی ہے، مصطفیٰ کے ساتھ میں ملے گا۔ اس کے بغیر کوئی نہیں دلا سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ وہاں سے ہم کٹے ہوئے رہے اور وہاں سے ہم بے نیاز رہے، وہیں پر قبض اور قبض ہو جائے ہم کو۔ پھر روزانہ 200 مرتبہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا جی، جمعرات کو جمعرات، جمعہ کو جمعہ سلام پڑھ لیتے ہیں نا جی، ہم فجر کے بعد بھی سلام پڑھ لیتے ہیں نا، اور یہ ہے نا بھائی، ہم مرید بھی ہے نا، خانقاہ والے بھی ہے نا، نہیں، یہ قبض ہے۔ اس کے بجائے وہ تمہارے انفرادی محنت، راتوں کے اندھیروں میں بیٹھ کر تھوڑا وقت نکال کر 10 منٹ کے لیے صحیح، کتنے اسباب اس خانقاہ محمدی کے ذریعے سے تم کو بتائے گئے تھے دو جہاں کے مالک کے نعرہ پاک کے مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ شاید کہ اگر میں پوچھوں تو لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا، شرمندہ کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ دو جہاں کے مالک کی منشا سامنے آئی تو اپنے وطن کو میرے آقا جی سلطان مہدی نے چھوڑا، ایران اور سنجر کے رہنے والے، واپسی کا خیال پیدا ہوا۔ پھر مدینے پاک کو چلے گئے، وہ تو شہزادے مصطفیٰ تھے، مدینے کے قیام اور وہاں کا رہنا اگر بالجبر میرے سلطان کے غریب نواز شہزادے مصطفیٰ ہے، اگر وہ اصرار کر لیتے نانا جان میں آپ کے گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تو کیا میرے آقا، لیکن نہیں، وہاں منشا کو دیکھا، اپنی خواہش کو دبا دیا۔ یہی تو تربیت ہے اور یہی تو ہے اہل سلسلہ کی پہچان، کہ وہ اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو دبا دیتے ہیں، منشا کو دیکھتے ہیں، حکم کو نہیں بلکہ منشا کو پہچاننے والے ہوتے ہیں۔ منشا کو کیا دیکھا کہ نہیں، اب دو جہاں کے مالک میرے آقا مدینے میں بلائے ہیں، منشا کچھ اور ہے،
منشے کو پہچانا تو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا یہ ہے ہندوستان، جانا ادھر ہے میرے بھائی، جاؤ اجمیر جاؤ، ہندوستان اس میں پھر اجمیر، اور ہندوستان یہ بھی ہندوستان نہیں، یہ تو کاٹ چھاٹ کے بنا ہوا ہے۔ اس وقت میں پڑوسی ملک بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ سب اسی میں تھا۔ کہاں جانا ہے، کوئی ایڈریس اور چیز نہیں، منشا ہے دو جہاں کے مالک کا، بس منشا معلوم ہو گیا، نکل گئے۔ ایک امریکہ اپنی فوج کو بھیجتا ہے تو رہتی ہے فوج وہ عراق میں، رہتی ہے وہ فوج کہیں پر اور، لیکن امریکہ کی پوری مشنری اور پوری حکومت کی طاقت اور اس کی نظریں اپنے ان فوجیوں پر رہتی کہ نہیں رہتی، سیکنڈ سیکنڈ سے واقف رہتا ہے کہ کیا خیال ہے میرے آقا غریب نواز تم کو ایک نظام دے دے خانقاہ محمدی والوں کو، اور تم یہ سمجھو کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ کتنی بڑی ناقت دی ہے جب دیے ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ غریب نواز کا نظام ہے اور ہم کہتے ہیں زبانوں سے، ہمارے دل کو یہ عقیدہ میرے غریب نواز نے عطا فرما دیا میرے بچوں کو کہ بے شک اس 15ویں صدی کے اندر میں یہ پنجتن پاک کا نظام ہے، غوث و خواجہ کا نظام ہے، زبان سے تم کہتے ہو، تمہارا دل میں قبول کیا ہوا ہے کہ نہیں قبول کیا ہوا؟ یا تمہارے پیر کا نظام سمجھ رہے تھے؟ نہیں نا، بزرگوں کا نظام ہے یہ، اتنا تو عقیدہ ہے، اس کے باوجود یہ کیسے بزدلی؟ اس پر یہ سوچ لینا کہ امریکہ دھوکے باز اور دنیا کی وہ قوم اپنی فوج کو کہیں پر بھیجتی ہے تو ہر سیکنڈ کی اس کی ضرورتوں کے اوپر نظر رکھتی ہے، ہر وہ چیز کو فراہم کرتی ہے، اور پوری حکومت کی مشنری اپنی بھیجی ہوئی فوج کے اوپر رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ بیوہ بنا کر نہیں بھیجتے، بے سہارا بنا کر نہیں بھیجتے کیا جی؟ اور جب وہ جو بیک سپورٹ ان کو رہتا ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارے ملک کی طاقت ہمارے ساتھ میں ہے، تو پھر وہ فوجوں کے اندر میں کتنا حوصلہ اور جرات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہر ایک اپنے آپ کو قربان ملک کو جانے کا اور واپس ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ ملک کا نام نکالوں گا، نام روشن کروں گا، میں تو کام آ جاؤں گا، اس کا مقصد یہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے جب کہ دنیا کا ایک امریکہ اور ایک باطل طاقت اپنی فوج کو اگر کسی کام کے کسی مسئلے کو سر کرنے کے لیے بھیجے تو بیک سپورٹ میں پوری طاقت اور پوری نظر اور پوری مدد اور پورے امولس ان کے ساتھ میں رہتے ہیں، ان کو سپلائی کرتے ہیں، سیٹلائٹ نظام ان کی طرف میں رہتا ہے، ملک کی پوری توجہات اس کی طرف میں رہتی ہے، فوجیوں کو بے سہارا چھوڑ دیں۔ جب اگر تم عقیدے کے ساتھ میں سمجھتے ہو کہ یہ نظام میرے غوث و خواجہ کا ہے، تو پھر میرے غوث و خواجہ حجت پاک مولا علی، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اپنے نظام کو نہیں سمجھے، اپنے مقام کو نہیں سمجھے، اور اپنے خانقاہ کے نظام کو خالی بولنا بتانا، تم کو سننے میں اور کسی کو بولنے میں بس مزہ آ جانا، بس یوز اینڈ تھرو۔ زمانے کے اندر میں تو میرے غریب نواز نے بہت آسان کر کے منوا دیا ہے مولا علی سے اور دو جہاں کے مالک سے، اتنا آسان نظام یہ دے دیا ہے خانقاہ محمدی کی صورت میں، ورنہ ان اولیاء کو حق پھیلانے کے لیے پیر کامل تیار کرتا اور ایک ایک علاقے میں بھیج دیتے کہ جاؤ جادوگروں سے مقابلہ کرو، انسانوں سے مقابلہ کرو، جنگلی جانوروں سے مقابلہ کرو، اور جا کر وہاں پر حق کے چراغ کو روشن کرو۔ نظام تو ہم وہ سمجھے اور ہماری ہمت اتنی کمزور کہ اگر ہم حق کے سپاہی میرے غریب نواز کی طرف سے بنائے گئے ہیں اور خانقاہ محمدی کے توسط کے ذریعے سے نسبت کے ساتھ میں جو ہم کو حق کے دنیا میں چراغ کے روشن کرنے کا کام دیا گیا ہے، ہم بے سہارا نہیں، خدا کی قسم۔ پیر تمہارے ساتھ میں نہ ہو، بیان کرنے والا تمہارے ساتھ میں نہ ہو، نعت پڑھنے والا تمہارے ساتھ میں نہ ہو، کروڑ پتی ارب پتی تمہارے ساتھ میں نہ ہو، قوم تمہارے ساتھ میں نہ ہو، یہ کلمہ گو تمہارے ساتھ میں نہ ہو، انسان تمہارے ساتھ میں نہ ہو، کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن تمہاری نظر میرے غریب نواز کی چوکھٹ پر، ان کے نظام پر ہو کہ میں اس روئے زمین کا وہ حق کا سپاہی ہوں۔ یہ علی کے سپاہیوں کا نظام ہے، یہ غوث و خواجہ کے دیوانوں کا نظام ہے۔ جب وہ منتخب کر لیں گے، راست تمہارے ساتھ میں، تمہارے اوپر نگاہیں غریب نواز کی ہوگی، غوث العظم کی ہوگی، پنجتن پاک کی ہوگی، وہ پھر تم سے کام لیں گے اور ان کے اشاروں پر پھر تم چلنے والے بنو گے۔ اچھا، اشارہ کس کو دیں گے؟ جو کنیکٹ ہوں گے ان کو دیں گے۔ کہ سلطان الہند نے بھیج دیا کہیں پر، تاج الاولیاء نے بھیج دیا اپنے خلیفہ کو کہیں پر، بابا قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فری الدین گجے شکر کو بھیج دیا پاک پٹن کو، تو جانے کے بعد میں بھی
ہر بات کو فون پر پوچھ رہے ہیں، ہر بات کو نہیں، بلکہ کنیکٹ کر کر بھیج دیا۔ پھر کیا ہوا کہ کنیکٹر مدینہ منورہ سے کروا دیا، غریب نواز نے مسجد پاک سے کروا دیا۔ اب چونکہ کنیکٹ ہو چکے تھے، اب وہاں پر الہام و القاء کی صورت میں اب آگے حق کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے وہ تم کو خود اپڈیٹ ہو رہا تھا کہ نہیں نظام۔ بس ضرورت کس بات کی ہوتی ہے کہ کنیکٹ ہونے کی، اور کنیکٹ ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کنیکٹ ہونے کے لیے اعتماد ضروری ہے، یقین ضروری ہے، عقیدہ ضروری ہے کہ ہم بھی علی کے سپاہی ہیں، ہم بھی غریب نواز کے نظام والے ہیں، ہم بھی غوث العظم کے نظام والے ہیں۔ یہ ہمت اپنے اندر میں پیدا کرو تو پھر یہ ظاہری ساری صلاحیتوں کے بغیر بھی حق تم سے ایک ایک بچے سے میرے لیا جائے گا، اور میں چاہتا ہوں ایسا۔ ہم نے تم کو غریب نواز کی چوکھٹ کا راستہ بتا دیا، ہم نے بزرگوں کا نظام، ہم نے اس نظام کو شروع میں تو نہیں کہا تھا، اپنے سے جوڑ کر رکھا تھا ہم نے، لیکن جب تم سنے بلوغ کو پہنچ گئے ہیں خانقاہ محمدی کا نظام، تو ہم نے تو پھر بالجبر، ہم کو خواہش نہیں کہ ہر مرید ہمارے ساتھ میں جڑا رہے، نہیں نا، اب اچھا نہیں لگتا نا۔ جب شعور پر پہنچ گیا خانقاہ محمدی کا نظام، تو اب ہم اپنے سے ہٹا کر غریب نواز کی طرف میں جوڑ دیا نا۔ اس کے باوجود بھی آ کر کانا ٹوچتا رہے، میں کھایا، میں اچھا دکھ رہا کی، اب یہ بچپن میں اچھی تھی یہ بات، اب تو ہم نے میدان دے دیا، اب تم کنیکٹ ہو جاؤ، وہاں کنیکٹنگ کے اندر میں جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ پوچھو، ہم تم کو عطا کریں گے، اور وہ بھی بہت آسان ہے۔ یہاں پر تمہاری عقل کو بازو رکھو، تمہارے مزاج کو بازو رکھو، تمہاری طبیعت کو بازو رکھو، اور اپنے دل کو دیوانہ بناؤ نالے پاک مصطفیٰ کا۔ خدا کی قسم، جو قلب نالے پاک مصطفیٰ کا دیوانہ بن جاتا ہے، اولیاء اس کو ہاتھوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ کوئی اور لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قلب معصوم بن گیا اور جو دیوانہ بن گیا نالے پاک کے مصطفیٰ کا، اور جس پر آقا کی ایک نگاہ کرم پڑ گئی، بھیک مانگو نا جی، جب تک چین سے مت سو، جب تک اطمینان سے پیٹ بھر کر کھا کے غرر بن کے ڈکار مت لو، جب تک تمہارا دل نہ لگے، جب تک کہ تمہارے اندر کی بے چینی نالے پاک کے مصطفیٰ پر پہنچ کر تمہارا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ ہاں میرے آقا کی نظروں میں آ چکا ہوں۔ اور یہ چیز کون سی ہے؟ کوئی کرامت کی چیز ہے؟ اور کیا پیر تم کو لکھ کے دینے کی چیز ہے؟ یہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں میرے آقا نے میرے کو نگاہ کرم فرما دی، اور وہ میرے آقا تو وہ ہیں کہ جو سچی صدا اور طلب کے ساتھ میں میرے آقا کا طالب اور چاہنے والا بنتا ہے۔ تو مدینہ پاک میں ہو تو حضرت سے قبلی رضی اللہ عنہ کو نواز دیتے ہیں اس درجے میں کہ نمونہ اور معیار بنا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے مرید وہ کہ یہ سوچ لے کہ عادل آباد میں جو حضرت کے قریب رہتے وہی نوازے جائیں گے، نہیں، یہ راستہ نہیں ہے۔ دور رہ کر بھی اپنے قلب کے راستے کو اگر ہمارے ساتھ میں جوڑا رکھے تو وہ وہیں پر نوازا جائے گا۔ اور نوازا کیا جائے گا؟ اس کے دل کو موڑتے رہیں گے اسٹیئرنگ کی طرح سے، کدھر؟ تو بیٹے بولتا ہے ہم کو کہ سرکار آپ کی ہے، آپ پیچھے، آپ پیچھے، ہاں ہم ذرا ذرا سائڈ دیکھ کر کٹ کرتے رہتے ہیں، اور آخر میں جب وقت آتا ہے تو ہم ہی ہیں تیرے لیے، لیکن ہم جدھر ہے تو بھی ادھر ہی آ جا، اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا نا۔ لیکن اب پیر تو ایک طرف میں لے کے جانا چاہ رہا ہے، اور یہ اپنے مزاج سے میں ادھر نہیں میں ادھر، میں ادھر نہیں میں ادھر، یہی راستے کاٹ رہا ہے، پنکھ کاٹ رہا ہے، تو پھر کیا وہ راستہ ہی بدل جائے گا نا، مشرق کو جانے کا مغرب کو چلے جائے گا۔ یہ قابلیتوں کا راستہ نہیں ہے، خدا کی قسم قبولیت کا راستہ ہے، اور قبولیت کے لیے خدا کی قسم اولیاء جو نوازنے کے لیے، مولا علی جو اپنا سپاہی بنانے کے لیے، راز کی بات بتا دوں کہ صرف ایک کہ وہ میرے آقا کا دیوانہ دل جو دیکھ لیتے ہیں، مولا علی اس دل کو خرید لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، پنجتن پاک اس کی قدر کر لیتے ہیں، اور اولیاء اس کو پھر، کیونکہ قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، دل جو قیمتی بنتا ہے خدا کی قسم۔ اب یہ تو ذریعہ ہے پیر پرستی، ذریعہ ہے اعمال، ذریعہ ہے عبادات، ذریعہ ہے نعتیں، ذریعہ ہے یہ سارے کام اور سارے اعمال، اور مقصد اور منزل کیا ہے؟ قلب کا رخ خدا کی قسم صرف عشق مصطفیٰ کی طرف میں ہو۔ یہ ہے تو حق ہے، ورنہ تم بھی گمراہ ہو، اور دنیا کے سب سے بڑے گمراہ ہو۔ مولا علی اور پنجتن پاک نے میرے غریب نواز نے کرم فرما کر ہم بھکاریوں، ہم ناپکاروں پر، ہم ظالموں پر جو ہم اس حق کی ناقدری کر رہے ہیں،
یہ کرم فرما دیا اور حق کا انتظام ہم کو تم کو دے دیا، اس کے باوجود کتنا ہاتھوں کو ملنا پڑے گا کہ اس زمانے کے اندر میں، جبکہ پوری دنیا کے اندر میں عام طور پر اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے والے، امیر حلقہ نے کہہ دیا کہ نہیں یہاں پر عادل آباد میں نہیں رہنا، تم حیدرآباد چلے جاؤ، بوریا بستر لپٹ کے چلے جا رہے بیچارے، کیا ہو رہا ہے تنظیم کی طرف سے 5000 روپے اسی میں پورا گزارا کر رہے ہیں، کتنی بڑی قربانیاں ہیں، وہاں پر کوئی عذر نہیں۔ تو یہ لوگ خانوں کی بنیادوں پر، کمروں کے نظاموں کے اوپر حق کو کمروں میں بند کرنے کے لیے، حق تو خدا کی قسم مشرق و مغرب، شرق و غرب کے اندر میں ہے، اللہ نور السماوات والارض رب المشرقین و رب المغربین، حق کیا ہے؟ جیسے ہوا ہے ویسے حق ہے، اس حق کے اندر میں آزادانہ سانس کا یہ انتظام میرے غنی نواز خدا کی قسم خانقاہ محمدی والوں کو عطا فرمایا۔ کہیں پر تمہاری سانس گھٹ رہی ہے، کہیں پر تمہاری سانس وزن ہو رہی ہے، کسی انسان کو بھی دیکھتے ہیں تو نفرت کی وجہ سے تمہارے سانس رکتی ہے، کسی دوسرے مسلمان کو بھی، کلمہ گو گناہگار کو بھی دیکھتے ہیں تو تمہارے اندر میں نفرت کی سانس رکتی ہے۔ اتنا کرم کیا میرے آقا اور اولیاء کرام نے اور پنجتن پاک نے، مولا علی نے، کہ اتنی صاف اور شفاف ہوا تم کو عطا فرما دی کہ ذرہ برابر بھی خانقاہ محمدی پر یہ کرم میرے آقاؤں کا نہیں ہے کہ کہیں پر تمہاری سانس نہیں گھٹتی، ورنہ پوری دنیا میں بتاؤ مجھے کہاں پر ایسی پاک اور ایسی صاف اور شفاف ہوا کہ جہاں پر بالکل کہ دل اور قلب کے اندر میں سانس کے کوئی رکنے کا سوال ہی نہیں، ورنہ ہر ایک پوچھے گا اپنی جماعت کا کی، اپنے مسلک کا کی، اپنی قوم کا کی، مسلمان کی، کافر کی، مشرک کی، ہر جگہ دم گھٹ رہا ہے۔ اس کے بالمقابل میں یہ کتنا بڑا انعام ہے خانقاہ محمدی والوں پر کہ یہاں پر وہ صاف و شفاف ہوا غریب نواز نے دلوائی ہے، مولا علی کی بارگاہ سے لے کر اور دو جہاں کے مالک کا صدقہ و خیرات لے کر دلایا ہے۔ اگر ہم غریب نواز کی بھی اگر قدر کی خدا کی قسم نہیں ہو سکی تو پھر قیامت کے میدان میں رب کو اور دو جہاں کے مالک کو کیا صورت بتائے؟ غریب نواز کے پاس میں شرمندہ ہونا پڑے گا نا ہمیں۔ یا غریب نواز میرے ایک بچے کو آپ نواز دیجئے، محروم نہ فرمائے، ہم نے تو نوازا تھا تم کو اس زمانے کے اندر میں، کس معنی کے اندر میں تعریف کرتے ہیں اس نظام کی۔ سلطان الہند نے یہ بات فرمائی، غریب نواز نے بات فرما دی، کیا فرما دی کہ ہمارے زمانے کے اندر میں محنتوں کا رخ الگ تھا، ہمارا مخالفت کرنے والے اس وقت میں کوئی اور تھے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر میں تمہارے لیے میدان کتنا کٹھن ہے کہ مخالفت باہر نہیں بلکہ تمہارے قریب میں ہے۔ اس وقت ان لوگوں کی اتنی عطا ہے اور تم میں سے ایک ایک کو اگرچہ کہ اردو کا لفظ بے نہ آتا ہو، شریعت کے وضو اور غسل کے مسائل سے تم واقف نہ ہو، لیکن تمہارا دل اگر مطمئن ہے میں غوث و خواجہ کا مقبول قبول کیا ہوا ہوں، تو ڈر کس بات کا؟ کیوں سہارا ڈھونڈتے ہو اور کیوں انڈیویجول اپنی ذات کے اوپر کچھ حق کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری ہمتیں کمزور کیوں ہوتی ہو؟ وہاں پر کیوں سہارا پکڑتے ہو؟ اس سہارے سے، تمہارے پیر کے سہارے سے بڑا سہارا کیا تم نے غریب نواز کی نگاہ کے سہارے کو نہیں سمجھا؟ میرا ایک مرید ایک ایک علاقے کے لیے کافی ہونا چاہیے، ایک ایک قوم کے لیے کافی ہونا چاہیے، کہیں پر اس کی ہمت پزل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کی نگاہ اس قبولیت کے اوپر رہنی چاہیے، اس قبولیت پر کہ غریب نواز نے مجھے حق کے لیے قبول کیا ہے، پنجتن پاک نے مجھے حق کے لیے قبول کیا، دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں میں۔ اور پھر کنیکٹ ہونے کی کوشش کر لو، اور کنیکٹ ہونے کے لیے اولیاء سے کنیکٹ ہونے کا، پنجتن پاک سے کنیکٹ ہونے کا بہت آسان نسخہ ہے کہ تم قلب معصوم بنا کر عشق مصطفیٰ کے لیے، نالے پاک مصطفیٰ کے چاہنے والے اور آقا کے عشق کے طالب بن جاؤ، اور اس کے لیے رات کے اندھیروں میں اٹھ کر میرے بھائی خدا سے جنت لینا مشکل ہے، خدا سے جہنم سے بچنا مشکل ہے، خدا سے ہدایت لینا مشکل ہے، لیکن خدا کی قسم ہے رب کائنات عرش کرسی کے مالک میرے آقا رحمت للعالمین تو وہ ہیں کہ جو میرے آقا کی چوکھٹ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو کبھی اس کو مایوس نہیں کرتے،
اور تم کو تو اپنی نسبتیں عطا کی ہے، اپنے آل کو دیا ہے، آل علی کو دیا ہے، آل رسول کو دیا ہے، پھر بھی تم کم ہمت اور پست ہمت. کتنا بڑا ڈیفیکٹ ہے یہ، کتنی بڑی کمی ہے، اور کتنا بڑا طیارہ ہے یہ، اس میں گریں گے نہ ہم. اس لیے میرے بچوں، میرا ایک ایک بچہ اور ایک ایک بچی اپنے اندر میں وہ ہمت کو پیدا کرے کہ تم اکیلے نہیں ہو، اور تم کو اگر ہم کوئی نظام حوالے کرتے ہیں تو وہ تو راستے پر چلتے ہوئے تم کو کنیکٹ کروانے کے لیے، ان اولیاء کی نظروں میں لانے کے لیے کہ ہم آپ کے کام پر لگاتے ہیں، اور پھر ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک کے پہنچائیے. پنجتن پاک سے عرض یہ کرتے ہیں کہ تو جہاں کے مالک کی بارگاہ کا انہیں میرے ان بچوں کو پہنچا دیجیے. خدا کی قسم ہمارا کام تو تمہارے لیے یہی ہوتا ہے. اگر تم وہیں پر فیل ہو گئے، ہم نے کوئی کام تم کو دیا کہ نہ ایسا کرو، اس کے بجائے تم اپنی پست ہمتی کے ساتھ اپنے مزاج سے اگر کرے تو بات ہماری کاٹ دی تو تمہارا سفر تو کھوٹا ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمت کر کے تم اعتماد اور عقیدے کی بنیاد کے اوپر، میں تنہا نہیں ہوں، میں بے سر و سامان نہیں ہوں، اور میں بے سر و سامان نہیں ہوں، بلکہ میرے پیچھے تو غریب نواز کی مدد ہے، میرے پیچھے تو کل اولیاء کی نگاہ کرم ہے. تو یہ سپاہی بزدل ہوگا یا دنیا کو چیلنج کرے گا، اور دنیا میں کہیں بھی جانے سے یہ ڈرے گا نہیں، رکے گا نہیں، اور دے گا کیا اس بات کا کہ انسانیت کو حق دے رہا ہے. یہ اندھیروں میں چراغوں کو سلگانے والوں کا نام خانقاہ محمدی ہے. خانقاہ محمدی کا نظام اندھیروں میں چراغوں کے دینے کا نظام ہے. اور کتنا اندھیرا پھیلا ہوا ہے دنیا میں، مسجدوں میں، مدرسوں کے اندر میں، امت میں، طبقات میں، انسانوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، محلوں میں، خاندانوں میں، گھروں میں. اندھیرے کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، اجالا دور دور تک نظر نہیں آتا. اور اجالا خدا کی قسم نعرہ پاک مصطفیٰ کا عشق ہے، اسلام نہیں ہے. اگر اسلام ہوتا تو پھر منافق کیوں محروم ہوتے، کیوں جہنم میں جاتے؟ اسلام تو ان کے پاس بھی تھا. اجالا جو ہے وہ صرف نعرہ پاک مصطفیٰ ہے اور ذات مصطفیٰ کا عشق ہے. اور یہ عشق تمہاری اولادوں میں نہیں ہے، تمہاری بیوی میں نہیں ہے، تمہارے بچوں میں نہیں ہے، تمہاری بہوؤں میں نہیں ہے، تمہارے بیٹوں میں نہیں ہے، پوترا پوتری میں نہیں ہے، اور تمہارے پھوپھوں میں، تمہاری بہنوں میں، تمہارے بھونیوں میں، تمہارے محلے میں، تمہارے گھروں میں اور اطراف میں، تمہارے شہر میں، تمہاری گلی میں، تمہارے اطراف کے دیہاتوں میں. روشنی ہے کہ دور دور تک روشنی ہے؟ نہیں ہے نا. پھر تمہارا مقصد تو یہ ہے کہ تم کو چراغ بنایا گیا ہے تو تم مجھے چراغ اپنی جگہ بیٹھ کے رہو. یہ نہیں ہے، بلکہ جلے ہوئے چراغ بن کر دنیا کو روشنی دو، دنیا کو حق بتاؤ. اور حق بتانا کیا ہے؟ خدا کی قسم حق بتانا یہ ہے کہ ان کو عشق مصطفیٰ سمجھاؤ. اور عشق مصطفیٰ کیا حاصل کرنے کے لیے پنجتن پاک اور آل علی اور اولاد علی کا نظام بتاؤ. تمہارے لیے ہر جگہ پلک پوائنٹ موجود ہے. اگر کہیں پر بھی تمہاری بیٹری اگر کمزور ہو رہی ہے، وہیں پر چارج کر لینا. اولیاء کے آستانے کیا ہے؟ تمہارے لیے پلک پوائنٹ ہے، وہیں پر چارج کر لو. آئے سرکار آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں، آپ کے وطن میں، آپ کے شہر میں، آپ کے دیہات میں، یا غوث العظم آپ کے چلے پر ہم حاضری دینے کے لیے آئے. ہم اپنے پیر کی مرضی اور حکم پر آئے ہیں. آپ اپنے علاقے میں ہماری مدد کیجیے اور کام کو لیجیے. لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ وہ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ایسی ہمتوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ خانقاہ محمدی والے صرف یہ مجلسوں کا سجا لینا، تربیتی مجلسوں کا کر لینا، لنگروں کا کرانا کرا لینا، یہ اگر اس کو نظام سمجھ رہے ہیں تو کتنی خیانت ہے نظام کی. خانقاہ محمدی کا ہر بچہ اور ہر بچی، ہم چاہ رہے ہیں کہ تمہارا کام چراغوں سے چراغوں کو روشن کرنا ہے. اور اچھی طرح سے سن لے کہ چراغوں سے چراغوں کو روشن کرنا ہے. چلے گئے انون اکیلے آدمی، آپ کہیں بھی کسی مقام کے اوپر، اجازت لو اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے کہ سرکار میرے اوپر نظر رکھیے کہ ایک دن میں اپنے آپ کو فارغ کر رہا ہوں، جا رہا ہوں ایک علاقے میں. نہ کہو علاقہ کون سا ہے، جاؤ وہاں پر اپنے ساتھ میں تھرماس میں چائے لے جاؤ، پانی لے جاؤ، ایک شطرنجی لے جاؤ، جاؤ اس دیہات کے اندر میں اس چلے کے اوپر وہاں پر حاضری دو، دعا کرو. کوئی بزرگ کا آستانہ ہے تو وہاں پر کہہ دو کہ اپنے پیر کے حکم سے یہاں پر آئے، آپ ہماری دستگیر اور مدد کیجئے، آپ کے علاقے میں حق کو ظاہر کیجئے. خدا کی قسم ایک ایک بچے سے یہ اولیاء کام لیں گے، پھر کنیکٹڈ ہو جائیں گے. تو جو کنیکٹڈ ہو جاتا ہے روڈ میں آپ اس کو ملتا کہ نہیں ملتا؟
کنیکٹڈ ہو گیا تو روڈ کی رہبری خود نہیں، ایسا رائٹ کو جا، لیفٹ کو جا، لیفٹ کو جا، رائٹ کو جا، آسان ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی گاڑی؟ کنیکٹڈ ہو جا، اس کے بعد تیری خود رہبری کی جائے گی۔ میں تجھے صرف اپنے مرید بنا کر اپنے پاس رکھنے کے لیے یا صرف خانقاہوں میں تیرے گلا گھوٹنے کے لیے تھوڑی بنایا ہوں مرید، میں تو دنیا کو حق بتانے کے لیے خانقاہ محمدی کا نظام چراغوں سے چراغوں کو سلجھانے کا ہے۔ اس لیے عشق مصطفیٰ کے ذریعے سے، ہاں مجھ سے پوچھ لو کہ عشق مصطفیٰ کیسے ملے گا، کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ جنت کا حاصل کرنا مشکل ہے، اللہ نے جہنم سے بچانا بہت مشکل بنایا، اللہ کا پانا بہت مشکل ہے، لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ صرف یہاں پر تو یہ ہے نا، مٹھی برابر دل رہتا ہے نا، اس دل کو نالے پاک مصطفیٰ میں ڈال۔ صرف میرے آقا کی ایک مسکراہٹ زندگی کا مقصد، قسم کھا لے کہ یا رسول اللہ یہ صرف میری زندگی کا مقصد ہے۔ خدا کا قانونی نہیں ہے حق کے لیے، خدا کا قانون تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تمہیں۔ اب آزما رہا اللہ، بدنام کر رہا مجھ پیر کو، کر لے بابا بدنام، دل کو ڈال دو اس راہ کے اندر میں اور منزلوں کو حاصل کر لو، کنیکٹ ہو جاؤ۔ یہ راستہ ضرور ہے تمہیں خانقاہ محمدی کا، بہت شارٹ روٹ ہے نالے پاک مصطفیٰ تک پہنچنے کا، عشق رسول تک پہنچنے کا۔ تم اجلت کے ساتھ اپنے مزاج کو بازو رکھ کر، اپنی طبیعت کو بازو رکھ کر، جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق میں اس کو پکڑ کر، اصل سرمایہ کون سا ہے؟ عشق رسول ہے، نالے پاک مصطفیٰ پر فرشتگی ہے، دل کی دیوانگی ہے، معصوم قلب کے ساتھ میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنا ہے، آقا سے محبت کرنا ہے۔ اور یہ اتنا آسان ہے کہ جنت بہت مشکل ہے، جہنم سے بچنا بہت مشکل ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میرے آقا کو منا لینا خدا کی قسم بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اور جب یہ کام کر لو تم، وہی تو راستوں کی رہبری ہے نا، بے چینی و بے قراری کے ساتھ میں نالے پاک مصطفیٰ کو، رشتے رسول کو حاصل کرنے کی خود اور جہد و کوشش اگر شروع کر دے انفرادی زندگی میں، اور وہاں کی وہ دولت دینے پر میرے آقا اس کو مطمئن فرما دے کہ ہاں تو میرا ہے، بس پھر کیا ہوگا؟ دنیا کے اولیاء اس کے قدرداں بن جائیں گے، غوث و خواجہ اس کو اپنے نظام کے لیے قبول کر لیں گے، اس کے جسم سے لگ کر ہوائیں جو ٹکرا کر جائے گی ان کے ذریعے سے دنیا میں نظام پھیلے گا۔ وہی چیز نہیں حاصل کی ہے میرے بچوں، ہوگا نظام تو نظام لیں گے جس سے چاہیں گے، لیکن اپنے کو محروم نہ کرو، تم بھی اور میں بھی اپنی ذات کو محروم نہ کریں، جو کوشش میں اس بات کو لگ جاؤ کہ وہ چیز اصل جو راس المال ہے، جو کنیکٹ ہونے کا ہے، وہ میرے آقا کا عشق ہے، میرے آقا کی عصمت ہے اور نالے پاک مصطفیٰ کی چیز ہے۔ اور اس کے لیے دنیا کو طلاق دو، اپنی خواہشات کو طلاق دو، اپنے مزاج کو طلاق دو، بدل دو اپنے آپ کو اور دھن پیدا کر لو۔ ارے بھائی بیمار ہوا تو 2 مہینے ہاسپٹل میں شریک ہو جاتا ہے، گھر چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، کہ میرے آقا کے عشق کی اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مزاج کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنی طبیعت سے نہیں نکل سکتا۔ وہ دولت اگر حاصل ہو جائے، ایک جسمانی صحت کے لیے ساری قربانی، نہیں حیدرآباد میں ہوگا علاج، نہیں بمبئی چلے جاؤ، جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ پھر بیوی بچے، کاروبار، دکان اور یہ اور وہ، کھیتی باڑی، کوئی عذر نہیں۔ جسمانی بیماری کو علاج کروانے کا اگر فیصلہ کرتا ہے تو پھر کوارنٹائن ہو گیا، سب سے دور ہے، گھر کے اندر بھی رہے تو سب کو دور رکھ رہا ہے، بند کمرے میں بند ہو گیا۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یہی تو ہوتے ہیں کوارنٹائن اولیاء۔ عشق رسول حاصل کرنا ہے، نسبت مصطفیٰ حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے اعتبار سے پوچھتے ہیں آقا سے، آقا رہبری کر دیتے ہیں۔ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے آبادیوں کو چھوڑ دیا اولیاء نے، دیہاتوں کو اختیار کر لیا، پہاڑوں کو اختیار کر لیا، ویرانوں کو اختیار کر لیا، چھوڑ دیا دنیا کو، تخت و تاج کو لات مار دیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوارنٹائن ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے؟ اب یہاں کوارنٹائن بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ کوارنٹائن میرے آقا کے عشق کو حاصل کرنے کے لیے اور کیا اپنے آپ کو کر لیتے ہیں۔ اور اصل منزل میرے بچوں
خدا کی قسم سوا عشق رسول کے کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا کی قدم نالے پاک مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ، یہ اصل دولت ہے۔ تم کامیاب ہے، اگر یہ دولت مجھ سے تم نے حاصل کر لی تو میں بھی کامیاب ہوں اور میرا بھی سرخوئی سے سر اونچا ہوگا۔ وہ مرید اور خلیفہ میرا سر نیگو کر دیتا ہے جو اس مقصد کو بازو رکھ کر صرف ان چیزوں ہی قدر میں الجھ کر رہ جائے، اور وہ چیز اتنی آسان ہے کہ دل کی دنیا چلتی ہے، یہاں پر کوئی اسباب اور وسائل نہیں ہے، بلکہ ٹوٹ کر میرے آقا سے رات کے اندھیروں میں میرے آقا کے احسانات کو یاد کر کے رونا شروع کرے، میرے آقا کے عشق کو حاصل کرنے کے لیے میرے آقا کو صدائیں دے، منوانے کی کوشش کرے۔ وہ بے چینی و بے قراری تو جہاں کے مالک کی نعرہ میں پاک تک پہنچا دے گی، اور جب وہاں پہنچ جاؤ گے تو پھر قلب مطمئنہ میرے آقا کہ ہاں تو میرا ہے میں تیرا ہوں کہہ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پوری دنیا کے اولیاء اس قلب کا، اس کے وجود کا قدر کرنا شروع کر دیں گے۔ مولا علی کہیں گے کہ یہ ہم کو دے دیجیے، ہم سپاہی بنائیں گے۔ پنجتن پاک کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا ہے، اس لیے کہ آقا کی نگاہ کرم اس کو مل گئی ہے، اس کی فضیلت ہے۔ وہ اتنی بڑی دولت کا ہم نے پتہ بتایا، اب تمہاری ہمتوں پر منحصر ہے، تمہاری اپنی جہد و کوشش پر منحصر ہے۔ تم کوشش اور محنت آج کی رات سے کرنا شروع کر دو، منزلیں دور نہیں ہوگی۔ اب اس کے علاوہ کہ ان چیزوں میں اس مقصد کو بازو رکھ کر منزل نہیں ملے گی، تم جماعت اور مسلک اور خانقاہ کا ایک گروپ بنا لو گے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، مقصد سے تم محروم ہو جاؤ گے، تمہاری قبر پھر منور نہیں ہوگی، میدان محشر میں تم کو عزت نہیں ملے گی، تو جہاں کے مالک کے سامنے پھر رسوا ہونا پڑے گا۔ غوث و خواجہ بھی تمہارا دامن پکڑ لیں گے کہ اس 15ویں صدی میں ہم نے حق کا ایک راستہ تمہیں عطا کیا تھا اور منزلیں کھول کر تمہارے سامنے ہم نے رکھوایا تھا، لیکن تم نے منزلوں کو ایک لفظ بازو کر دے کر ان چیزوں کے بالمقابل میں کسی اور راستے پر نکل پڑے تھے۔ اس لیے روڈ میں آپ ہے، لیکن کنیکٹ کر لو۔ ہم نے تو کنیکٹ کروانے ہی کے لیے تو تم کو اس راستے پر چلا رہے ہیں، تو اس کے بجائے جن کو ہم نے وہ راستہ بتایا جو قلب معصوم کے ساتھ عشق مصطفیٰ کے راستے پر چلے، اور تو جہاں کے مالک نے ان پر ایک نگاہ کرم فرما دی، تو ان کے لیے بھی روڈ میپ کھل چکا ہے۔ راست غریب نواز کے ذریعے سے ان کی رہبریاں ہو رہی ہے۔ ٹرننگ آئے گی تو پھر جہاں پر ضرورت پڑے گی وہاں پر روڈ میپ ہی نہیں بتائے گا خالی ڈائریکشن، بلکہ اس میں ساؤنڈ بھی آئے گا نا، یہ غلط آگے ذرا پیچھے جاؤ، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے غلط جا رہے غلط جا رہے، انگلش میں آتا نا کہ وہ بشارتیں بھی ہوگی، رہبری بھی ہوگی، القاء بھی ہوگا، اولیاء بھی حیات میں ظاہر میں بالمشافہ ملاقات کریں گے۔ یہ سب کچھ یہ نظام کے اندر میں ہو رہا ہے۔ میرے بچوں، یہ نظام خانقاہ محمدی کا چراغ سے چراغوں کو جلانے کا ہے۔ اندھیرا دنیا میں اگر دیکھتے رہو، صرف ماتم اور صدمے کرتے رہو اور اپنی جنت و جہنم کے چکر میں اپنے مزاج کو سنبھالنے کر کرتے رہو تو پھر اندھیرے دنیا سے دور نہیں ہوتے۔ خانقاہ محمدی کا نظام اندھیروں کو روشنیوں سے بدلنے کا، چراغوں سے چراغوں کو سلگانے کا ہے۔ ہر ایک اس طرح سے انڈیویجول اپنی انفرادی ذات پر ایک ایک علاقے کو محنت کا میدان بنائے تاکہ یہاں ثابت کرو تو ہم تم کو پھر صوبے دیں، تمہارے حوالے کرے، پھر ملکوں کے اندر میں تم کو بھیجے۔ اور کیا نہیں چاہتے کہ ملکوں میں میرے غوث و خواجہ تمہیں اپنا نمائندہ بنا لے اور ملکوں کے اندر میں روشنی تمہارے ناموں سے اور تمہارے وجود سے وہاں پر پھیلا دے؟ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اپنی انڈیویجول محنت تو جہاں کے مالک سے ٹوٹ کر میرے آقا کی محبت اور عشق اور نعرہ پاک مصطفیٰ تک پہنچنے کے جہد مسلسل، اس کے لیے یہ ساری محنتیں ہیں، صرف اس کے لیے۔ جب وہاں پہنچ جاؤ کنیکٹ ہو جائیں گے، پھر تم کو الگ محنت نہیں کرنی پڑے گی کہ غریب نواز بھی مجھے چاہ لے، غوث الاعظم نے مجھے چاہنا، مولا علی کی بھی مجھے زیارت ہونا اور پنجت انفال بھی مجھے چاہنا نہیں۔ وہ ساری چاہتوں کی چابی خدا کی قسم نعرہ پاک مصطفیٰ ہے۔ اس دولت کو حاصل کر لو تو یہ سارے خزانے تم کو مل جائیں گے خود بخود۔ تم کو غوث و خواجہ کی بنیادوں پر مرید بنایا ہے، نظام کو لے کر چلنے کے لیے کہا ہے، اصل راستہ ہم نے تمہیں بتایا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اٹکو تو پھر اپنی قسمت ہے۔ اٹکو نہیں بلکہ دوڑو، محنت کرو، راتوں کی تنہائیوں میں نعرہ پاک مصطفیٰ کی خیرات مانگو، اور عشق مصطفیٰ کی دولت میرے آقا کی بارگاہ سے جب تک تمہیں نصیب نہ ہو جائے
جب تک نہ تمہارا دل لگے کھانے میں، نہ آل اولاد میں، نہ تمہارا سونے میں، کیونکہ کروٹیں بھی بدل رہے ہو تو یاد مصطفیٰ ہو، نعرہ پاک مصطفیٰ ہو. تو اس کے لیے جب تک وہ دولت حاصل ہو جائے، ہر چیز کو تمہیں جو کہا گیا تمہارے پیر کی طرف سے، اس کو منزل سمجھ کر پورا کرو. اس لیے اپنے اندر میں ہمت و جرأت پیدا کرو اور حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ میرے ہر بچے کو روشن چراغ بنا کر چراغوں سے چراغوں کو روشن کرنے والا بنا دے. بحق لا الہ الا اللہ.